آج ہم اسٹڈی کریں گے کامن ٹولز یوزڈ ان دا پاسٹ کے بارے میں، یعنی کہ وہ ٹول، وہ اوزار جو کہ پہلے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے، وہ کون سے تھے۔ تو اگر ہم بات کریں پرانے وقتوں کی، یا پھر ہم کہیں کہ بہت عرصہ پہلے لوگ جو ہیں، جو ٹول، جو اوزار استعمال کرتے تھے، وہ پتھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کو تراشا گیا ہے اور پھر اس سے مختلف طرح کے ٹول یعنی کہ اوزار بنائے گئے ہیں، اور ان اوزاروں کو استعمال کیا جاتا تھا ہنٹنگ کے لیے یعنی کہ شکار کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ٹولز ہیں یعنی کہ جو اوزار ہوتے ہیں، ان کی مدد سے روزمرہ کے بہت سارے جو کام ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے لکھا دیز ٹولز میڈ دیئر لائف ایزیئر، یعنی ان کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام آسان ہو گئے، تو جس کی وجہ سے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ ان کو کرنے میں بہت آسانی ہوگی، بہت مدد ملی۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پھر کیا کیا، مختلف دھاتوں کا استعمال کیا، مختلف میٹلز جو ہیں ان کو استعمال کیا، اور پھر ان سے جو ہے وہ ٹولز ڈیولپ کیے یعنی کہ اوزار جو ہیں وہ بنائے جو کہ انہیں روزمرہ کام آئیں۔ تو ان کو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایکس، جسے کہ کلہاڑا کہا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کو کاٹنے کے لیے۔ اب اگر ہم ایک اور ٹول کی بات کریں، ایک اور اوزار کی بات کریں، تو اسے کہا جاتا ہے اسپیئر، جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے جو ہے اس کی تصویر لے آتے ہیں، جسے کہ اردو میں ہم دیکھیں تو نیزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو نیزہ ہے جسے یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اسپیئر یا نیزہ، اسے استعمال کیا جاتا تھا شکار کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں لیور کی، تو ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں لیور کو، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے وزنی چیزوں کو اٹھانے کے لیے۔ جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ is used to lift heavy load، کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مدد سے یہ بہت جو وزنی پتھر ہے اسے ہم اس کی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور ٹول کی بات کر لیتے ہیں جسے کہ سکل کہا جاتا ہے۔ سکل جسے کہ اردو میں ہم درانتی کہتے ہیں، اور اس سے استعمال کیا جاتا ہے فصلوں کو کاٹنے کے لیے یا پھر پلانٹس کو، پودوں کو کٹ کرنے کے لیے۔ جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے سکل۔ اب اگر نیڈل کی بات کریں، سوئی کی بات کریں، تو یہ بھی ایک ٹول ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہے، جس کے ذریعے سے ہم کپڑوں کو سی پاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں نیڈل دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں نیڈل کا، سوئی کا جو ایک سرا ہوتا ہے وہ نوکیلا ہوتا ہے، اور جو دوسرا سرا ہے یہاں پر سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر ہم دھاگا ڈالتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں پلاو کی، تو یہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے پلف کرنے کے لیے۔ اب پلف کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں جس سے فصلوں کو جب اگایا جاتا ہے، یا پھر جب ہم بیج ڈالتے ہیں زمین میں، تو زمین کو پھر تیار بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پر فصل اچھی ہو سکے، پودے اچھے ہو سکیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جیسا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو چیز ہے، یہ والا جو ٹول ہے جسے کہ پلف کہا جاتا ہے، اسے کیا کیا ہے پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں بیلوں کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اسے زمین میں گزارا جاتا تھا۔ تو جو زمین ہے وہ تیار ہو جاتی ہے بیج بونے کے لیے، اور اب کیا کیا جاتا ہے، اسی طرح کی جو چیز ہے جو پہلے لکڑی کی بنائی جاتی تھی وہ اب لوہے کی بنائی جاتی ہے، اور اسے ٹریکٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ایک اور ٹول کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں جو پلی ہے اس کے اوپر سے جب روپ یعنی کہ رسہ گزارا جاتا ہے، تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کنویں سے پانی نکال سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پلی کو، اور پلی کی جو یہ والی جگہ ہوتی ہے اسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ والی جگہ ہوتی ہے یہاں سے روپ یعنی کہ رسی کو
گزارا جاتا ہے، جیسے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم وزن کو نیچے سے اوپر کی طرف آسانی سے لا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو پلی ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ یہ تو ہم نے دیکھے کچھ وہ ٹولز جو کہ پرانے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اب اگر ہم کچھ ماڈرن ٹولز کی بات کر لیں، یعنی کہ کچھ ایسے اوزار جو کہ اب استعمال کیے جاتے ہیں جو پہلے وقتوں میں نہیں تھے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہی ہیں اسے ماؤس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ماؤس ہے یہ کیا کرتا ہے، اسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ایک ماڈرن ٹول ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ٹول کو دیکھیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں، اسے کہا جاتا ہے الیکٹرک سو۔ اب یہ جو الیکٹرک سو ہے یہ استعمال ہوتا ہے چیزوں کو کٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو کاٹنے کے لیے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لکڑی یا درختوں کو کاٹنے کے لیے بھی، اس کے علاوہ یعنی کہ لکڑی کے علاوہ اور مختلف چیزیں، مختلف جو مٹیریل ہیں وہ بھی کاٹے جا سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ یہ جو مشین ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹول ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جسے کہ الیکٹرک سا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ماڈرن ٹول کی بات کریں تو ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں یہاں پر الیکٹرک ڈرل کو۔ ہم اپنے سامنے جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے الیکٹرک ڈرل، اور الیکٹرک جو ڈرل ہے اس کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ الیکٹرک ڈرل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے مختلف چیزوں میں سوراخ کرنے کے لیے۔ کچھ اور ماڈرن ٹولز میں ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کی بورڈ، یہ جیسے یہاں پر اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو کی بورڈ ہے اسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے، اس سے ہم چیزیں جو ہیں وہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ماڈرن ٹول کی بات کریں تو ہم اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں رینچ کو۔ تو رینچ جسے کہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کچھ نٹس کو، پیچ کو کھولنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم شارپنر کی بات کریں تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ماڈرن ٹول ہے جسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں پینسل کو شارپ کرنے کے لیے، جس یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں شارپنر۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کامن ٹولز یوزڈ ان دا پاسٹ کے بارے میں۔